میں ڈاکٹر فخر امام ہوں. بیسیکلی پروفیسر آف میڈیسن ہوں اور میڈیسن کی پریکٹس بھی کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا بھی ہوں. اور صرف پڑھانے کے علاوہ میرے ذمہ ایڈمنسٹریٹو کام یہ ہیں کہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کا پرنسپل بھی ہوں. دیکھیے, آئی لیو ان کنٹونمنٹ, نائس ایریا, گڈ گرین ایریا, بیوٹیفل پلیس. اور جہاں تک بجلی کی گھر کی ضرورت کا تعلق ہے, ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, لہٰذا ہم ملٹیپل فیملیز ایک ہی پریمیسز میں رہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں کم از کم 3 ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یوزول بجلی تھی, جس کے مطلب یہ ہے کہ بجلی کی استری بھی چلتی تھی, ضرورت پڑتی ہے تو پانی کی موٹر بھی چلتی ہے, ریفریجریٹر, ڈیپ فریزر. دیکھیے, بہت لمبا دورانیہ ہوتا تھا لوڈ شیڈنگ کا. اور دوسرا ایک مسئلہ اور تھا ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایک سرسبز اور خوبصورت علاقہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بے تحاشا درخت اور 100 سال پرانے درخت ہیں. لہٰذا ہوا چلتی تھی تو کسی نہ کسی درخت کی جو ٹہنی تھی بڑی, وہ ٹوٹ کے وائرنگ پہ گر جاتی تھی, جس کے بعد پھر اگر تیز ہوا چلی تو اس کی وجہ سے بھی بند رہ جاتی تھی. سو جس چیز نے مجبور کیا وہ ایک کنوینئنس اور ایک ایز, کہ یہ 2 چیزیں میری اپنی ذات کے لیے میرا خیال تھا کہ یہ زیادہ ضروری تھیں. اور اس کے بعد پھر ایڈیشنل فیکٹرز آ گئے, جیسے جب آپ اس پہ جاتے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے تو آپ سیونگ موڈ میں بھی چلے جاتے ہیں. ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے آپ گرین ورلڈ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. آپ ایک ری یوزیبل انرجی موڈ میں جا رہے ہیں. بجلی اچھی ملتی ہے, چیزیں جلتی کم ہیں. اب گھر کی پہلے کوئی نہ کوئی چیز اڑ جاتی تھی کیونکہ فلکچویشن بہت زیادہ ہو جاتی تھی جب تاریں آپس میں مل جاتی تھیں. تو زندگی آسان بھی ہے بجلی کے بل کے حساب سے, سپلائی کے حساب سے, اور زندگی سستی بھی ہے پہلے کے مطابق. ہائیبرڈ کا یہ آرام ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے بیٹریز لگا لیتے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کے دوران بھی سولر سسٹم کام کرتا رہتا ہے. اور ہائیبرڈ کے سسٹم میں جو انورٹر لگتا ہے وہ تو ایک تقریباً کمپیوٹر ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ بجلی کی ضرورت بڑھ گئی ہے تو وہ وابڈا یعنی لیسکو سے لے لیتا ہے, اور اگر زیادہ بجلی بنا رہا ہے تو جتنی گھر میں چاہیے اتنی وہ گھر میں دے دے گا, باقی بجلی جو ہے وہ دے دے گا لیسکو کو گرڈ میں, تاکہ کوئی اور بھی اس کو یوز کر سکے. لہٰذا یہاں پہ میرے جیسا شخص تو 2 چیزیں دیکھتا ہے. یہی نہیں کہ آپ نے بجلی جو ہے بنا کے ایکسپورٹ کر دی لیسکو کو, جو ایکسپورٹ کر کے آپ نے گرڈ میں ڈال دی تو اس کو کوئی اور بھی استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا چاہے وہ اتنی سی ہو لیکن کسی اور کے استعمال میں تو آگی نہ, تو آپ کی بڑی قسموں کی کنٹریبیوشن آ جاتی ہے سیونگ کے علاوہ. سو میرے پاس ہائیبرڈ ہے, لوڈ شیڈنگ میں بھی کام کرتا ہے, لوڈ شیڈنگ کے بغیر بھی کام کرتا ہے. بجلی کم بن رہی ہو, جیسے برسات میں کلاؤڈنگ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ لیسکو سے بجلی لے لیتا ہے, جس کو ہم امپورٹ کہتے ہیں. جب وہ بجلی ضرورت سے زیادہ بنا رہا ہوتا ہے, جیسے سب کاموں پہ نکلے ہوئے اے سی بند ہیں, تو اس وقت وہ بجلی گریڈ کو ڈال دیتا ہے, جس کو نیٹ میٹرنگ کی زبان میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے, کہ جی ہم وہ بجلی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو وابڈا والی. There are so many companies in the market which are not setting up good systems. Their solar panels are defective. They are using second-hand panels while claiming that they are the best available in the market. And then generally, as it happens, once the systems are installed, and problems keep on coming up, little or a big one. But when you call for after-sales service, there are very few people who will come back and serve you and set things right. All things put together, it is difficult. There is an extremely large market for this in agriculture system. The only problem is it is so expensive that theft and stealing of the panels is a real ground problem over there. And now when I go to, for example, DHA, I find that the new houses are installing their cables during construction. They are covering their rooftops totally with panels, and it has already started to become popular. It needs to become more popular. I wish کبھی وہ سچویشن آ جائے جہاں پر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ اس کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر بڑی بڑی چھتیں ہیں جو کہ استعمال ہی نہیں ہوتی.
لہٰذا اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ وی ول انکریج یو ٹو انسٹال سولر سسٹم ود نیٹ میٹرنگ، جس میں پھر یہ ہو جائے گا کہ وہ چھتیں استعمال ہوں گی، جتنی بجلی وہ لے رہے ہیں جسٹ ایز این ایگزامپل، وہ ان کی منتھلی جو الیکٹریسٹی کنزمپشن کا بل ہے وہ ایک طرح کی قسط بن جائے گی. ایونچولی آفٹر اے سرٹن پیریڈ اٹ ول بی فری، the rooftop will still be used and lot of energy will be available to the grid and to the institution also. دیکھیں جنریٹر چلتا ہے تو جو اس کی پرابلمز آتی ہیں اور جو کاسٹ آتی ہے it is far more than what a solar panel can produce. I think as a doctor I would strongly recommend that we switch over to these kind of alternate sources of energies. دیکھیے میں ڈاکٹر ہوں، I work in a hospital. یہ میری مجبوری ہے کہ اگر بجلی اڑ جاتی ہے فار اینی ریزن، دا اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیو ٹو ٹیک اوور. آئی سی یو کی مشینز چلنی ہیں، مانیٹرز چلنے ہیں، وینٹیلیٹرز چلنے ہیں، آپریشنز چلنے ہیں. یو کانٹ پینڈ دم فار اباؤٹ این آور سیئنگ دیٹ وی ول ہولڈ آور آپریشن ہیئر، ویٹ فار این آور سو دیٹ دا پاور وین اٹ کمز بیک وی ول ری اسٹارٹ آور آپریشن. اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ دیٹ وے. اینڈ دیز جنریٹرز اگین they do not contribute positively towards our atmosphere. They produce a lot of smoke. Once after 1 hour of a generator running, when it comes to a halt, you find out how good is it to work in absence of the background noise of generator. So یہ تو 1001 چیزوں کے حساب سے یہ بہت بہتر ہے. Citizen of Pakistan, I feel happy and I feel great when I say that I am doing something which is adding toward the betterment of this world. Again, I say it is green earth or using green technologies. So it was interesting to see that EQ, whenever it gave me its brochure or anything else, a lot of stuff was written in green. اچھا ایکسپیرینس رہا. کبھی بھی کوئی چیز پوچھنی ہو، سمجھنی ہو، کہنی ہو یا ان کو بلانا ہو، کسی کو اٹھا کے یا میں واٹس ایپ پہ میسج کر دیتا ہوں یا میں کال کر دیتا ہوں اینڈ جنرلی آئی گیٹ اے پرامپٹ ریپلائی. آئی ایم سیٹسفائڈ ود EQ. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آئی ڈونٹ ہیو اے بگر آرگیومنٹ دیٹ if I am happy, if I am satisfied, if they have given me a good system, then EQ is good for others also.